درخواست فرمائش شباب حسین صاحب مسئلہ پیش کریں گے جناب شباب حسین. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہم ادا خانے میں دختر حسین جناب سکینہ کو یاد کر رہے ہیں. سلام کے چند شعر، لیکن اس کے پہلے دو مصرع جناب سکینہ کی شان میں. کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی. کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بعد میرے اگر ہو بعد میرے جو پدر کو ہو یہاں پر آنا، ان سے یہ فرمانا. بعد میرے جو یہاں ہوئے پدر کا آنا، یہ فرمانا. مر گئی قید میں گھٹ گھٹ کے تمہاری بیٹی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی. بابا آ جاتے تو یہ شعور کو ہوتا معلوم، کون ہے یہ معصوم. کیا سمجھ کر مجھے یوں گھلکیاں دیتا کیا سمجھ کر یوں مجھے گھلکیاں دیتا ہے نہیں. کیا اندھیرا ہے پھوپھی. اور چار چھ اشعار جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں اس وقت سلام کی صورت میں، مولا علی کے فضائل، چونکہ قبلہ فضائل امام پیش کر رہے ہیں، اس مناسبت سے صلوات محمد بار دیگر صلوات.
نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر، یہ کہہ رہے ہیں سردار سمیت عمار، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، خوشی کی ابتدا کہیے کہ انتہا کہیے، زجدار کعبہ بھی نہ رہ سکی ہنسی کے بغیر، لا صلی علی کے عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو، میر انیس، میر دبیر اور بڑے بڑے شعراء جو ذکر علی کر کے مر گئے ہیں وہ آج زندہ ہیں۔ علی کے عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو، میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی کے بغیر، میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی کے بغیر۔ یہ شیخ خاص طور سے تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، ضرور یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، وضو نماز کی مانند رہ سکے نہ جدا، حضور علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر، اللہم صلی محمد۔ نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن حضور ملی نہ فتح کبھی تیرے حیدری
کے بغیر ملی نہ حسرت یا ملی نہ فتح کبھی تیرے حیدری کے بغیر. خدا رسول کتاب خدا تھی کافی مگر ہوتا دین. قبلہ استفادہ کر رہے ہیں آپ کی مجلس سے. نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. اور یہاں کی زندگی دیکھتے ہوئے امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو ترقی ہوگی نا اسلامی زندگی کے بغیر. ترقی ہوگی نا اسلامی زندگی کے بغیر. صلوات. چند بند مرثیہ کے شہادت جناب سکینہ کے سلسلے میں. فاتحہ. زندہ میں جا کی دختر شبیر مر گئی. زندہ میں جا کی دختر شبیر مر گئی. دنیا سے دفتن سفر خلد کا ارے کنبے کے دل پہ جدائی کا غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر. غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر. ارے جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ. ارے جن قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر. ارے والی میرے ریاض پہ تم نے نظر. یہ بات ماں کے ساتھ ارے یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی. جی بھر کے بھی زیارت روئے پیدر. جی بھر کے بھی زیارت روئے پیدر. ارے چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہاں سے دقت کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے. دقت کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے. ارے ماں صدقے جائے تڑپتی تھی شام سے. روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کہاں سے. مر کر ملی حسین علیہ السلام سے. بی بی کہا گلے ہوئے کیا کیا ایمان سے. بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا ایمان
لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ایسا کی نہ جان، مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ایسا کی نہ جان، مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ایسا کی نہ جان، ارے ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ایسا کی نہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان ایسا کی نہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان ایسا کی نہ جان، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جائے، غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا، ارے چھٹ کر پیدر سے گھڑکیاں کھائے تماش کے کھا، بی بی رسان بدھی تیری گردن میں ہائے، بی بی رسان باندھی تیری گردن میں ہائے، ارے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی، ارے بندے جو چھین گئے میرا منہ تک کے رہ گئی، بندے جو چھین گئے میرا منہ تک کے رہ گئی، ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھوٹ گئی، ارے پنبے سے کیا کی سارے زمانے سے چھوٹ گئی، ارے ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی، ارے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، چھوٹے سے سن میں تم نے سہے ظلم و بے شمار، صدقے تیری غریبی کی عیش کی یاد، ارے مجبور ہے برادر مظلوموں سو جائے کدھر سنبھالے ہوئے بیڑیوں، جائے کدھر سنبھالے ہوئے بیڑیوں، ارے خاصان حق کو خلق میں راحت ملی نہیں، بیٹی اسی کی ہے جسے تربت ملی نہیں، بیٹی اسی کی ہے جسے آخری بند کی زحمت ملی نہیں، ارے گھٹ گھٹ کے یہاں اندھیرے میں کہتی تھی بار اماں چراغ ہو تو ٹھہر جائے جان، اب شام میں ملے گی تمہیں قبر تنگ، بی بی کو نیند آئے گی کیوں کریے ماں، بی بی کو نیند آئے گی کیوں کریے ماں، ارے تڑپو گی تم تو ماں کو خبر ہوگی کس طرح، تڑپو گی تم تو ماں کو خبر ہوگی کس طرح، پہلی
جا کے دختر شبیر مار گئی. جزاک اللہ شبات حسین صاحب. خواتین حضرات، 5 مجالس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے جس کے خلاف مولانا علی جلال صاحب کو خطاب فرمائیں گے. ماشاءاللہ بڑی بصیرت پرز و فکر انگیز تقاریر ہمیں کی یہاں پر اور بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے. شکر گزار ہیں. اس ہفتے کی مجالس کا آغاز جمعرات سے ہوگا. مولانا جواد صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے. ہفتے کے روز شب میں یہاں پہ شب بیداری ہوگی. پوری رات نومبر ماتم کا سلسلہ جاری رہے گا اور اتوار 3 اکتوبر کو حسب دستور سابق جلوس جزا برآمد ہوگا واشنگٹن ڈی سی میں جو 65 ہے جو وائٹ ہاؤس داخل پارک آئے گا. آپ کو مجھے درخواست ہے کہ اپنے کیلنڈر استعمال کر لیں اور براہ کرم زیادہ تعداد میں شریک ہوں. درخواست کرنا قبلہ سے تشریف لائیں میں کس کے ساتھ دعائے ظہور آفتاب امامت امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمہام عجل فرج عبدک وولیک والحجۃ القائم بامرک فی خلقک واجعلنا فی ذلک الخیار. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین. صلی اللہ علیک یا عبداللہ الحسین. درود پڑھ لیجئے محمد وعلیہ. اگر بلند صلوات ممکن ہے تو مل کر صلوات کی تلاوت. ایک دفعہ تبرکن سورہ فاتحہ آج کے مجلس کے اسپانسرز کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام حاجات قبول ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفة العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی عذاء العلی والصلاة والسلام علی سید العلی وعبد العلی
و ام العلی و اخت العلی و بنات العلی و ابناء العلی و اصحاب العلی و شیعۃ العلی ولعنۃ اللہ علی اعداء العلی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العلی العظیم. سلام پڑھ لیجیے. اجازت ہے اپنے گفتگو کاغذ کو. محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم ان مجالس خمسہ کی 5ویں اور آخری نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں دعا کروں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا ہمیں ان باتوں کو سننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو مسلسل اس گفتگو کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں مولا اس تمام ذکر پاک کا آپ تمام حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس ذکر پاک کے صدقہ میں جو بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص میرے فراز بھائی، وہ اس وقت علیل ہیں، بیمار ہیں، مولا ان کو اس ذکر پاک کے صدقہ میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں مولا انہیں رزق کثیر عطا فرمائے. جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. ایک مومن نے دعا کے لیے کہا ہے، مولا باب الحوائج کے خالی جھولے کے صدقہ میں، بی بی ام رباب کی اجڑی گود کے صدقہ میں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جن مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے بھی مرحومین و مرحومات، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات اس دنیا فانی سے کوچ فرما چکے ہیں، اس ذکر پاک کے صدقہ کو ہم اصال کرتے ہوئے ہم واسطہ دیتے ہیں کہ مولا تمام مرحومین و مرحومات کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما، قرب محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے. بالخصوص اس ادارہ جعفریہ کے ہر ایک ممبر کو، خواہ وہ ظاہری طور پہ معاونت کرنے والا ہے، چاہے وہ باطنی طور پہ اس ادارے کی معاونت کرنے والا ہے، مولا اس سینٹر سے، اس ادارہ جعفریہ سے جو بھی مومنین و مومنات جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں، مولا تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. مولا ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، حسن میں، عرفان میں، معرفت میں، بصیرت میں اضافہ فرمائے. عزاداری اور ولایت محمد و آل محمد ان کی نسلوں میں تا قیامت تک قائم و دائم فرمائے. اور مولا میری دعا ہے کہ اس ادارے کو ہر شر پسند کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. سب سے آخر پہ سب سے عظیم دعا ہمارے وقت کے امام ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور جلد از جلد فرمائے. امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر باجماعت ہو کر ادب و احترام کے ساتھ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اجازت ہے جی میں گفتگو کا آغاز کروں. آج ہم اس مجلس کی جو سلسلہ میرے حصے میں آیا تھا خمسہ مجالس کا، اس کی آخری نشست میں داخل ہو چکے ہیں. توجہ ہے عزیزان مولا، آج ہم آخری نشست میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارا موضوع ہے تعارف امامت فی القرآن. جو 4 روز سے مسلسل مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ قرآن کے مطابق امام کے تعارف کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. آج اسی کوشش کا 5واں اور آخری دن ہے. دینے کو بہت کچھ تھا
ذہن میں بھی بہت کچھ تھا، دل میں بھی بہت کچھ تھا جو میں دینا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قلت کے سبب میں وہ چیزیں آپ تک نہیں ڈیلیور کر پایا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ ٹائم ہی اتنا محدود تھا۔ لیکن آج آخری دن ہے، میرا دل چاہے گا کہ میں اس کو اچھے انداز میں اس موضوع سمیٹوں، چونکہ یہ موضوع کم از کم ایک عشرے کا موضوع ہے، جو کہ میرے لیے 5 مجالس میں ان کو سمیٹنا اور ڈیلیور کرنا مشکل ہی نہیں، بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے بڑے اچھے انداز میں ہم نے ان 4 روز کی مجالس کو ہم نے گزارا، اور اس کے بعد میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں میری معروضات کو سنا، میری کم علمی کم مائیگی کا باعث ہوتے ہوئے بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں مجھے اپریشیٹ بھی کیا، مجھے دعا بھی دی اور اپنے پیغام کو بھی وصول کیا۔ تو میں چاہ رہا ہوں جیسے 4 دن آپ نے گفتگو سنا ہے، آج کی بھی گفتگو اسی مرحلے پہ سنی جائے، تاکہ میرے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے اور آپ کی یہ مجالس سننے کا مقصد پورا ہو جائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ مجالس صرف مجالس کی حد تک نہیں، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، عربی میں مجلس جالسا یجلس جلسن فہو جالس فذاک مجلس، یہ جو مجلس کا معنی ہے یہ ہے مل کر بیٹھنے کی جگہ، اس کا نام ہے مجلس حسین۔ مختلف مجالس ہوتی ہیں، مختلف مجلس ہوتی ہے، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یہ ہے مجلس حسین۔ تو میں یوں کیوں نہ کہوں، یہ یونیورسٹی آف امام حسین۔ یہ یونیورسٹی ہے امام حسین کی، یہاں سے ہمارے بچے سیکھیں گے، ہماری خواتین سیکھیں گی، میری یوتھ سیکھے گی، میرے نوجوان دوست سیکھیں گے، اور یقین مانیے کسی ایک بھائی تک بھی ان 5 دنوں میں میری ایک بات بھی نقش کر گئی، ایک بات بھی پہنچ گئی، یقین مانیے میری مجالس پڑھنے اور آپ کی مجالس سننے کا مقصد تمام ہو گیا۔ بس کل جہاں سے میں نے گفتگو کا مرحلہ سلسلہ چھوڑا تھا، آج وہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، کل ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ قرآن کے مطابق امام وہ ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ نے صلوات نازل کی، اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے جزوی امامت کا۔ جزوی امام وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ نے صلوات نازل کی، اور صرف امام پہ نازل نہیں کی، اس کی اولاد پہ بھی نازل کی۔ درود ابراہیمی کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی ماننا پڑا صلوات درود کا استحقاق فقط امامت کو ہے، نبی کو نہیں، اور آل بھی امام کی وجہ سے بنتی ہے۔ اور کل میں نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ کے اور میرے رسول پہ صلوات اس لیے نازل ہوئی چونکہ میرے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں۔ جن کو کل کی گفتگو یاد ہے، میں ساتھ بس ربط باندھ کر آگے گفتگو لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جیسا نبی میرا امام ہے نا، جیسا امام میرا نبی ہے، ویسا امام ادارے جعفریہ سینٹر والوں علی بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علی عالمین کا امام ہے، میرا نبی علی کا بھی امام ہے۔ آج مجھے صرف آپ کے سہارے سفر کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو آخری سفر رہ گیا ہے یہ مزید اسی نہج پہ ہو جس طرح ہم نے 4 روز نہج پہ سفر کرتے رہے۔ جہاں سے کل گفتگو چھوڑی وہیں سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو قرآن کے مطابق کچھ ایسی آیتیں سنانے لگا ہوں جس میں سوال ایک ہو رہا ہے۔ غور سے پہلے بات سن لیجیے، پھر آیت میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں، جس میں سوال ایک ہو رہا ہے کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا۔ سوال ایک، 3 مقامات ہیں قرآن میں، سوال ایک ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے جو 3-4 دن سے تعارف امامت سنتے رہے ہیں ان کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایک سوال پوچھنے والا بشر ہے، ایک نبی ہے اور ایک امام ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ
بشر نے، عام بندے نے، عام انسان نے بھی یہی سوال پوچھا کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ نبی نے بھی یہی سوال پوچھا کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اور امام نے بھی اللہ سے یہی سوال پوچھا کہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ ادارے جعفریہ والوں، لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے عام بشر کو، انسان کو اس کے ظرف کے مطابق جواب دیا۔ جب پہنچ گئے، جو علمی گفتگو سننا جانتے ہیں، علی زیغ رضوی کا ان سے خطاب ہے، نبی نے جب یہ سوال کیا، اللہ نے نبی کو اس کے معیار، اس کے ظرف کے مطابق جواب دیا، اور جب امام نے یہی سوال اللہ سے کیا تو اللہ نے امام کو اس کے ظرف کے مطابق جواب دیا۔ اچھا، یہاں رک کے ایک فرمان میرے ذہن میں آ گیا، وہ پہلے تلاوت کرتا چلو تاکہ میں آیت کے ربط کو آسانی سے پڑھ سکوں۔ امیر کائنات تشریف فرما تھے، سامنے سلمان بیٹھے تھے، کائنات کے امام فرماتے ہیں، جو امام العالمین ہے، امام فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہ، امام فرماتے ہیں ہر شخص سے کلام اس کے ظرف کے مطابق کرو۔ امام العالمین فرما رہے ہیں کہ ہر شخص سے کلام اس کے ظرف کے مطابق کرو، جتنا وہ ظرف رکھتا ہے اس کے مطابق اس سے بات کرو۔ پاس سلمان بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا علی میں تو سمجھ گیا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو آپ سے جلنے والے ہیں، مولا ان کو بھی سمجھانا ضروری ہے، آپ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ مولا فرماتے ہیں ایسا کرو، ایک جگ اور گلاس لے کر آؤ۔ اب مجھ پہ اعتراض نہ کرنا کہ اس زمانے میں جگ کیسے ہوگا، اس دور میں سراہی جو ہوتی تھی نا، سراہی پرانے دور میں جگ کا کام دیتی تھی، اور پیالہ جو تھا وہ گلاس کا کام دیتا تھا، اس لیے میں نے جگ اور گلاس استعمال کیا۔ امام فرماتے ایک جگ اور گلاس لے کر آؤ۔ سلیمان جگ اور گلاس لے کر آؤ۔ اب میری جانب دیکھیے گا اور چہروں پہ مسکراہٹ لائیے گا۔ عزیزان محترم، مولا علی نے وہ جگ پانی والا اٹھایا اور اس گلاس میں پانی ڈال دیا، پانی سے گلاس فل ہو گیا۔ مولا نے مزید پانی ڈالا، جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا نے مزید پانی ڈالا، ہوا کیا، جھلک کے پانی باہر گر گیا۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں تم زمانے والوں کے ذہن اس گلاس کی مانند ہے، جتنی ہماری فضیلت آ سکتی ہے اتنی پا لیتے ہو، اور جو نہیں آتی وہ جھلک کر نیچے گر جاتی۔ اور ایک یہاں رک کر ایک حدیث سناتا چلوں، اصول کافی کی حدیث ہے چھٹے مولا کی، ایک دفعہ چھٹے مولا پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ اگر یہ حدیث سننے کے لیے صلوات تھی تو میں راضی ہوں، باقی فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔ اب بات رہی ہے بھائی، اصول کافی کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی فضیلت تم تک پہنچ جائے اور تمہاری ذہنیت اس فضائل کو نہ پا سکے تو اس کو جھٹلایا نہ کرو، اپنی کم ظرفی کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کم مائگی کے مطابق اس فضائل کا انکار نہ کیا کرو، اس فضیلت کو جھٹلایا نہ کرو، بلکہ اس فضیلت کو، اس فضائل کو ہماری طرف پلٹا دیا کرو، اور ہم سے دعا مانگا کرو کہ مولا ہمیں معرفت عطا کر کہ ہم تیرا یہ فضائل سمجھ سکیں۔ اور آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور فرمان عالیہ تلاوت کرتا چلوں۔ معصوم فرماتے ہیں، خوش ہو جائیے گا، میں فرمان آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جعفری صاحب معصوم فرماتے ہیں کہ علم، بڑے اہم لفظ کہنے لگا، سن لیجئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں علم اپنے اہل تک پہنچ کے رہتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علم اپنے اہل تک پہنچ کے رہتا ہے، جو اہل ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور جو اہل نہیں ہے وہ کبھی پہنچتا ہی نہیں ہے، اہل ہی ان تک پہنچے گا۔ آئیے میں کچھ آیتیں ایسی تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جس میں سوال ایک ہو رہا ہے، جو بھی آنے والے ہیں، میں بس آنے والوں کا انتظار کر رہا تھا کہ جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں،
تاکہ پھر ایک ترتیب سے موضوع کا آغاز کیا جائے۔ اب جو رہ گیا وہ رہ گیا، اب میں اپنے موضوع کا انتظار اب کسی کا نہیں کروں گا، اب میں اپنے موضوع کو وہیں سے لے کر چلنا چاہتا ہوں جہاں سے علوی صاحب کل میں نے چھوڑا تھا۔ سوال ایک ہے، جواب اللہ نے تین دیے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ پہلے تو ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر یہ سوال ذرا ذہنوں میں دلوں میں فٹ کر لیجئے، چونکہ اسی سوال پہ مجھے پورا ٹریول کرنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے؟ قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک عام بشر نے کیا، ایک نبی نے کیا اور ایک امام نے کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بشر کو اللہ نے جواب اس کے ظرف کے مطابق دیا، نبی کو جواب اس کے ظرف کے مطابق دیا اور امام کو جواب اس کے مطابق دیا۔ پھر سن لیجئے، سوال ایک، جواب 3۔ آئیے میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا سوال بشر نے پوچھا، سورہ یاسین آیت نمبر 77، 78، 79 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم۔ جنہوں نے آیت کو غور سے سن لیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے میں اب آپ کو ترجمے میں شامل کروں۔ آس بن وائل کا نام سنا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے آئیے میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں۔ آس بن وائل وہ لائن ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے عرب کی گلیوں میں یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ معاذ اللہ محمد آج بے ابتر ہو گیا، آج محمد بے نام و نشان ہو گیا، ابتر ہو گیا، بے نسل ہو گیا۔ تو جب محمد مصطفیٰ نے یہ لفظ سنے، محمد مصطفیٰ نے اپنی زخمی نگاہیں جانب عرش کی آواز بلند کر کے کہا کہ یا اللہ تیرے فیصلے کے آگے کوئی شکوہ یا کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے لوگ میرے بارے میں اس طرح باتیں کرتے رہے اور تیری مشیت چپ چاپ تماشا دیکھتی رہے۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے دل ہی دل میں اس بے دل سے شکوہ کیا، فوراً قرآن میں سورہ نازل ہو گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محمد ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اب میرا موضوع یہ نہیں ہے، اگر ایام سیدہ ہوتے یا بی بی سیدہ سے مجلس منسوب ہوتی تو میں اسی سورہ کی تفسیر بھی کرتا، لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے، بس تعارف کروا رہا تھا۔ آس بن وائل یہی لائن ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں بکواسات کی۔ ہوا کیا، اس کو ایک قبر کے قریب سے ایک پرانی ہڈی ملی۔ ہڈی اس طرح کی تھی کہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس کا پاؤڈر بن جاتا تھا۔ وہ پاؤڈر والی ہڈی لے کر آ گیا محمد مصطفیٰ کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، تو جو کہتا ہے تیرا اللہ زندہ کرے گا مردے، اب اپنے اللہ کو کہہ کہ اسے زندہ کر کے دکھائے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، میں نے آیتیں پڑھ کر آج تعارف امامت کروانا ہے کہ منصب امامت ہے کیا قرآن کے مطابق۔ بشر نے سوال کیا کیا، آس بن وائل نے سوال کیا کیا کہ یا اللہ بتائیے، یا رسول اللہ بتائیے کہ آپ کا اللہ اس ہڈی کو زندہ کیسے کرے گا۔ جیسے ہی یہ سوال کیا، آیت آ گئی سورہ یاسین کی جو میں نے تلاوت کی، اولم یر الانسان، اب ترجمے میں شامل ہو جائیے گا، خوش ہو جائیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اے میرا حبیب، جس انسان کو ہم نے نطفے سے خلق کیا وہ جوان ہو کے ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ یعنی ادارے جعفریہ والوں معلوم ہو گیا قرآن نے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا کہ لڑتا وہی ہے جو نطفے سے ہو۔ میرا ساتھ دے دیجئے گا، میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ لڑتا وہی ہے جو نطفے سے ہو، نطفے سے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے جسے نطفے سے خلق کیا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور ہم سے مثال مانگتا ہے۔
اور اپنی کیا وہ خلقت بھول گیا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اسے اپنی خلقت کے سارے طریقے بھول گئے، اور وہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی کیسے زندہ ہوگی؟ اب سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے قل یحییھا الذی، اے میرا حبیب اس کو کہہ دے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اے میرا حبیب اس شخص کو کہہ دے کہ وہی اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس نے اول بار سب کو خلق کیا، اور وہ خلق کرنے کے تمام بہترین طریقے جانتا ہے۔ یہ سوال کس کا ہوا؟ بشر کا۔ سوال کیا پوچھا؟ کہ اللہ مارنے کے بعد زندہ، میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا، اللہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ پھر سن لیجئے، ایک سوال یہی سوال بشر نے کیا، یہی سوال نبی نے کیا، یہی سوال امام نے کیا۔ بشر نے جب سوال کیا اللہ نے جواب اس کے مطابق دیا۔ اب نبی یہی سوال کرنے لگا ہے۔ کون سا نبی؟ جناب عزیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اگر محسوس نہ کریں مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ بات بولی تو نہیں؟ سورہ یاسین میں بشر نے سوال کیا، اللہ نے اس کو جواب کیسے دیا؟ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اللہ نے اسے لفٹ ہی نہیں کروائی، اللہ نے مناسب ہی نہیں سمجھا اس کو جواب دینا۔ اللہ نے کہا چل جا اے رسول اس کو کہہ دے کہ وہی اللہ خلق کرے گا جس نے اول بار خلق کیا، اور وہ خلق کرنے کے تمام بہترین طریقوں سے واقف ہے۔ اب یہی سوال نبی پوچھ رہا ہے۔ آئیے میں آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال قبل قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ جو قرآن سن کر بولنا جانتا ہے، علی جیگم رضوی کا ان سے خطاب ہے۔ اب نبی نے بھی سوال پوچھا یہی اللہ سے۔ کس نبی نے؟ آئیے میں پہلے اس نبی کا تعارف کرواتا چلوں۔ یہ ہے جناب عزیر۔ کون سے نبی؟ جناب عزیر۔ اب یاد کر لیجئے گا۔ اچھا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ وہ دو کون سے نبی ہیں جو باپ بیٹا ہیں، میں حیران کرنے لگا ہوں آپ کو یہ بات کر کے۔ ایسے دو کون سے نبی ہیں جو باپ بیٹا ہے؟ بیٹا بڑا ہے باپ سے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، مجھے تو اس طرح کی مشکل ہی باتیں کرنی آتی ہیں۔ اب میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا نا۔ عزیزان محترم، کون سے ایسے دو باپ بیٹے نبی ہیں، سگے باپ بیٹے، بیٹا بڑا ہے باپ سے؟ عجب نہیں ہو گیا، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کون سے نبی ہیں؟ جناب عزیر اور جناب عزیز۔ جناب عزیر کی حیات طیبہ ہے 50 سال، اور ان کے بیٹے کی عمر ہے 100 سال، اور اسی قدرت کو اللہ کہتے ہیں، اسی کرشمے کا نام توحید ہے۔ بھائی جو اللہ آدم کو بن ماں باپ کے بھیج سکتا ہے، جو اللہ عیسیٰ کو بنا باپ کے بھیج سکتا ہے، کیا وہ اللہ یہ اختیار نہیں رکھتا بڑے باپ بیٹے کو بڑا کر دے، باپ کو چھوٹا کر دے؟ وہ بھائی اختیار رکھتا ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق دو جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ آئیے میں جناب عزیر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ جناب عزیر بنی اسرائیل کی قوم میں نبی بن کے آئے جناب موسیٰ کے بعد۔ ان کا نام مکمل تھا عزیر بن شلخیہ۔ یہ تورات کے حافظ قرآن بھی تھے، اور زمانے کو امن و انصاف کا پیغام بھی دینے والے تھے، یتیموں سے پیار کرنے والے تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، یعنی زمین خدا میں اللہ کا تعارف کروانے والے تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی قوم کے تمام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ علماء کو
اور جناب عزیر بن شلخیہ کو اس بادشاہ نے، توجہ ہے عزیزان محترم، ابھی یہ مجلس کا ماحول بننے والا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو ایک ٹریک پہ لے کر آنے والا ہوں، چونکہ تعارف امامت موضوع ہے، میں امامت بھی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے آج گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میرا 5 دن کا موضوع آپ تک پہنچ جائے۔ نعیم بخاری صاحب میرے لیے دعا کرتے رہیے گا، میں بڑی دقیق مرحلوں میں داخل ہو گیا، جتنے بزرگ حضرات ہیں میرے لیے دعا کرتے رہیں، یہ نوجوان دوست بس اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ میں مشکل لمحات میں سے گزر جاؤں، اور میں اس ایمان و یقین کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میرے سامنے سب علی والے بیٹھے ہیں، اور بخاری صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی کسی جاہل بستی میں نہیں بستا۔ بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں دقیق مرحلوں سے لے کر آپ کو گزر سکوں۔ عزیزان محترم، جناب عزیر بن شلخیہ جو نبی تھے، ان کا جو اس وقت کا حاکم تھا نا اس قوم کا، وہ بڑا جابر قسم کا انسان تھا، اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، ناانصاف بچیوں کو اٹھانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دی، اور اس نے کیا کیا کہ تورات کے کئی نسخے جلا دیے۔ اس بدبخت نے کیا کیا، کتاب خدا تورات کے کئی نسخہ جات جلا دیے، اور کئی ہزار علماء کو قید کر لیا، اور جناب عزیر کو بھی قید کر لیا۔ جب اس نے یہ قید کیا، اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا، قرآن بتاتا ہے اللہ نے کیا کیا، عذاب نازل کیا اس قوم پر، اس قوم کو منہ کے بل الٹ دیا، اور معجزاتی طور پر جناب عزیر کو بچا کر واپس اسی قوم میں بھیجا۔ میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا، بدقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا، جناب عزیر کو اسی قوم میں بھیجا۔ اب جب آئے جناب عزیر اس قوم میں، کیا دیکھتے ہیں، ہر طرف ڈھانچے ہی ڈھانچے ہیں، ہر طرف مردے ہی مردے ہیں، چونکہ سب مر چکے ہیں۔ اب جناب عزیر نے اللہ سے یہی سوال پوچھا، یا اللہ تو ان کو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ میرا ساتھ دے دیجیے گا، میرا ساتھ دے دیجیے گا، میں تحقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ یا اللہ تو ان مردوں کے بعد، مارنے کے بعد ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ آیت بتاتی ہے، آیت کا ترجمہ سنیے گا، میں نے آپ کو شان نزول بتا دیا آیت کا، آئیے اب ترجمے میں میرا ساتھ دے دیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ارشاد ہوتا ہے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، چہروں پہ مسکراہٹ رہے تاکہ ترجمہ اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ تو ان کو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اب قرآن کیا کہتا ہے، فاماتہ اللہ، اللہ نے جناب عزیر پر موت طاری کر دی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میں بڑی محنت سے بات کر رہا ہوں، آج مجلس کا نچوڑ دینے والا ہوں، اور خدا کی قسم یہ آیتوں کا ترجمہ سن لیا، نتیجے میں آپ اتنی پرواز کریں گے کہ انشاءاللہ 5 مجلسوں کے سننے کا حق ادا ہو جائے گا اگر آپ نے یہ مشکل وقت میرا گزار دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، آیت بتاتی ہے، سوال کیا کر رہا ہے جناب عزیر نبی، کیا سوال کر رہا ہے کہ تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، آیت بتاتی ہے اللہ نے موت طاری کر دی، ثم بعث، اور پھر زندہ کر دیا۔ پہلے موت طاری کی پھر زندہ کر دیا۔ آیت بتاتی ہے اللہ نے جناب عزیر سے پوچھا، قال کم لبثت، اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ جو قرآن سن کے بولنا جانتا ہے، کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، حسین والے سلامت رہے، ولایت علی کے حساب میں رہو۔ جعفری صاحب اللہ نے کہا قال کم لبثت، کتنی دیر سوئے؟ جناب عزیر نے جواب دیا، قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اچھا، جب جناب عزیر پر موت آئی نا، اس وقت فجر کے بعد کا ٹائم تھا، اور جب زندہ کیے گئے اس وقت عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا۔ کیا اللہ نے قال کم لبثت، کتنی دیر سوئے؟ جواب کیا دیتے ہیں، قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کیا کہا آگے، جواب کیا آتا ہے، قال بل لبثت مئات عام، اے عزیر بھول میں نہ رہنا، تو 100 سال تک سوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے عزیر تو 100 سال تک، میاں کہتے ہیں 100 کو، 100 کو، مئات عام، تو 100 سال تک سوتا رہا ہے۔ قال بل لبثت مئات عام فانظر الى شرابک و طعامک، اگر تجھے یقین نہیں آ رہا تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ،
جو ان کے پاس لنچ تھا، جو ٹفن تھا ان کے پاس، وانظر الی، اب یہ نہ کوئی مجھ پہ اعتراض کر دے کہ اس وقت ٹفن کہاں سے آ گیا، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں نیاز مولا آپ بھی تھوڑا سا سمجھ آیا کریں، چونکہ بچوں کا اس معیار وہ نہج نہیں ہوتا، اس لیے میں کچھ ایسے ورڈز بول دیتا ہوں تاکہ وہ اچھے انداز میں سن لیں، چونکہ کچھ لوگ مجھ پہ اس طرح کے بھی اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا، تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، وانظر الی حمارک وانظر الی طعامک، اگر تجھے یقین نہیں آ رہا تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور اپنی ڈرنک کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، دیکھ کیسے ریفریش ہے، دیکھ کیسے فریش کی فریش ہے، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی طرف دیکھ، جو شربت ہے تیرا وہ ابھی تک فریش کا فریش ہے، لم یتسنہ، ابھی فریش کا فریش ہے، تازے کا تازہ ہے، وانظر الی الحمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، لنجعلک آیۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو آیت قرار دیا ہے، وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ اپنے گدھے کو کیسے اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ثم نکسوها لحما، اور دیکھ ہم اس پہ اب گوشت کیسے چڑھانے لگے ہیں۔ عزیزان محترم، ابھی یہ کہا کہ فوراً ہڈیاں جڑنا شروع ہوئیں گدھے کی، گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہوئیں، گوشت کا جال آنا شروع ہوا، گدھا واپس ہی کھڑا ہو گیا، جناب عزیر اس میں بیٹھے واپس اپنی قوم میں گئے، کیا دیکھتے ہیں بلڈنگز نہیں بن چکی تھی، سیوریج نواں ہو چکا تھا، روڈز نئے بن چکے تھے، ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی، بھائی 100 سال کے بعد جا رہے ہیں، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ بڑا ہو چکا تھا، وہ وہیں تھے، وہ 50 سال کے تھے، بیٹا بڑا ہو گیا۔ عزیزان محترم قوم میں آئے، آ کر پوچھتے ہیں تم عزیر نبی کو جانتے ہو؟ قوم والوں سے انہوں نے کہا ہاں ایک نبی خدا تھے جو غیبت اختیار کر گئے۔ جناب عزیر فرماتے ہیں وہ عزیر نبی خدا میں ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اچھا جب کہا نا ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا دلیل دے، انہوں نے کہا آپ بتائیے میں کیا دلیل دوں؟ انہوں نے کہا رکو، ایک ہمارے گاؤں کی، ہمارے ولیج کی، ہمارے ٹاؤن کی ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 120 سال ہے، 120 ایئرس کی ہے، وہ جناب عزیر بن شلخیہ کی امت میں سے ہے، ہم اس کو لے کر آتے ہیں، وہ بتائے گی۔ عزیزان محترم بڑھیا کو لے کر آئے، ضعیفہ کو، اولڈ لیڈی کو لے کر آئے، اس نے کہا جناب عزیر کی نشانی یہ ہے۔ لوگوں نے عزیر میں دیکھا خو بخو وہی نشانی، وہ نشانیاں بتاتی گئی، لوگ دیکھتے رہے، پاتے رہے کہ یہی عزیر نبی ہے۔ اس بڑھیا کو، ضعیفہ کو کہا کہ عزیر نبی تیرے دائیں جانب کھڑے۔ بڑھیا حیران ہو کر کہتی ہے میں بھی کہوں کہ تب سے مجھے وہی سمیل کیوں آ رہی ہے؟ تب سے مجھے وہ خوشبو کیوں آ رہی ہے جو جناب عزیر سے آیا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا جناب عزیر تمہاری دائیں جانب کھڑے۔ اس نے کہا اگر یہ عزیر نبی ہے تو اللہ نے عزیر نبی کو، بھائی جاگیے گا، خوش ہو جائیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، عزیر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ نبینوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا، انہیں شفا مل جاتی تھی۔ مجھے کم نظر آتا ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، اس کو کہے کہ اگر یہ عزیر نبی ہے تو میری آنکھیں واپس لٹائے۔ جناب عزیر آگے بڑھے، اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پہ پھیرا۔ توجہ ہے زیادہ محترم، اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ پھیرا، جیسے ہی پھیرا اذن الہیہ سے وہ عورت دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس نے وقت کی حجت کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگی خدا را یہی تو عزیر بن شلخیہ ہے۔ عزیزان محترم ابھی یہ اعلان ہونا تھا، مرحبا مرحبا کے نعرے گونجنے لگے، بس یہی تک مجھے بات کرنی تھی، بات بھولی تو نہیں۔ سوال ایک ہے، میرا ساتھ دے دیجئے گا، میرا ساتھ دے دیجئے گا، جو 4 روز سے مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ۔ بشر نے سوال کیا، اللہ نے جواب اس کی مرضی کا دیا۔
میں یوں کیوں نہ کہوں جب عام بشر نے اللہ سے سوال یہی کیا اللہ نے اسے لفٹ تک نہیں کروائی. جب نبی نے یہ سوال کیا اللہ نے مار کر زندہ کر کے بتا دیا ایسے زندہ کرتا ہوں. کیا بات ہے بھائی، جو پہنچ گئے جو مشکل بات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بشر نے سوال کیا اللہ نے لفٹ تک نہیں کروائی. مزہ لے لیجئے گا، میں امام کی طرف بڑھنے لگا ہوں جو تعارف امامت سننے کے لیے آیا ہے. بشر نے سوال کیا یہی کہ اللہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا. میں آیتیں پڑھ چکا ہوں، جو لیٹ آیا ہے وہ بعد میں تقریر سن لے. اللہ نے بشر کو لفٹ تک نہیں کروائی. جب نبی نے یہی سوال کیا کہ یا اللہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، اللہ نے نبی کو 100 سال موت دے کر پھر زندہ کر کے بتا دیا کہ میں ایسے موت بھی دیتا ہوں اور میں ایسے زندہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، یہی سوال جزوی امام نے بھی پوچھا جو امامت کا تعارف سننے کے لیے آیا ہے. آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ امام نے جب یہ سوال پوچھا تو اللہ اب جواب کیا دے رہا ہے. اللہ کے مزاج کو سمجھیے گا نیاز مولا. بشر کو جواب اس کے مزاج کے مطابق، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اگلی باتیں میری بہت اہم ہیں. بشر کو جواب اس کے ظرف کے مطابق، نبی کو جواب اس کے ظرف کے مطابق. اب امام جو انسانوں کا امام ہے، جس کے پاس صرف جزوی امامت ہے، جس کو اللہ نے امامت کا شرف دیا، کیونکہ اس نے یہ کلمات تلاوت کیے تھے بحق محمد والعلی والفاطمہ والحسن والحسین. یعنی جب اس نے یہ اسماء معلّہ کو تلاوت کیا، پہلی مجلس جن کو یاد ہے، اللہ نے خوش ہو کر ابراہیم کو امامت دے دی. میں ایک بات بتاؤں، مجھے 2020 مجلس بھی پڑھنی آتی ہے، مجھے خیبر خندق بھی آتی ہے. میں بھی وہ شروع کروں گا تو نعرے پہ نعرہ لگنا شروع ہو جائے گا. مجھے نعرے لگوانے آتے ہیں، لیکن یہ پیغام اس لیے واجب سمجھتے ہوئے پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میری قوم تک، میرے بچوں تک وہ باتیں بھی پہنچیں جو ابھی تک اس منبر کا حصہ نہیں بنی. اور خدا کی قسم جو پورا سال راتوں کو جاگ کے محنت کر کے جو الفاظ جمع کیے ہیں نا، یہ 5 دنوں میں وہ خون پسینہ جگر کا خون آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں. میں پیغام پہنچانے میں بالکل خیانت نہیں کر رہا. اب آپ بھی اپنا پیغام لینے میں آپ نے خیانت نہیں کرنی. جتنا ساتھ دے سکتے ہیں میرے لیے دعائیں کیجیے گا. عزیزان محترم، سوال بشر نے بھی کیا، سوال نبی نے بھی کیا، اللہ کے جواب آپ نے سن لیے. آئیے اب جزوی امام جو انسانوں کا امام ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اب وہ بھی یہی سوال اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ یا اللہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا. آئیے میں آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہروں پہ مسکراہٹ رہے تاکہ میں آیت پڑھ سکوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ جُزْعًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. آیت جنہوں نے غور سے سن لیا اب ترجمے میں شامل ہو جائیے گا. ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا. اب سوال کون پوچھ رہے ہیں؟ امام، جزوی امام پوچھ رہا ہے. اب جیسی سوال پوچھا نا قرآن بتاتا ہے، بھائی خوش ہو جائیے گا میں لفظ کہنے لگا ہوں. اب جیسی سوال ابراہیم نے پوچھا، اللہ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تمہیں ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں چلائے گئے. یہ تعارف امامت سننے کے لیے آیا ہے. علی جیگم رضوی کا ان سے خطاب ہے. اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کیا تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے. جناب ابراہیم کیا فرماتے ہیں قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یا اللہ مجھے پورا ٹرسٹ ہے، مجھے پورا یقین و ایمان ہے، لیکن صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا.
جو تعارف امامہ سننے کے لیے آیا ہے، بھئی آج آخری دن ہے، میں نچوڑ دینا چاہتا ہوں اپنے خمسے کا. قال بلا بلا قلی اطمئن قلبی، یا اللہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، یقین محکم کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کہا اچھا یقین قلب کے لیے پوچھ رہے ہو تو پھر ایک کام کرو. قال، مسکرا دیجئے گا بھائی میں نتیجے دینے والا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اربع کہتے ہیں چار کو، طیر کہتے ہیں برڈ کو، پرندے کو. اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم ایک کام کر، چار مختلف قسم کے برڈ پکڑ، پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ بنا، ان کو آپس میں ملا دے، اور ان کے جز اٹھا اور مختلف پہاڑوں پہ، ماؤنٹینز پہ رکھ کے آ جا، اور پھر آ کر ان کو آواز دے، وہ تیری خدمت میں دوڑتے ہوئے آئیں گے. کیا بات ہے. میرے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت فرما دو. امجد بخاری صاحب میرے لیے دعا فرمائیے گا، میں بڑی مشکل راہوں سے اپنے سامعین کو لے کر گزر رہا ہوں. اب کیا کہا اللہ نے؟ اے ابراہیم سوال کیا کیا کہ یا اللہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا پھر ایسا کر، چار پرندے پکڑ. خوش ہو جائیے گا، میں فکرہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، اتنی آیتیں پڑھ کر آپ کا ساتھ اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا. اب وہ وقت آ گیا، بس چند سیکنڈ میں اپنا پیغام دینے لگا ہوں جو تعارف امامہ سننے کے لیے آیا ہے. عزیزان محترم، جب ابراہیم نے، امام نے یہی سوال پوچھا، اللہ نے کہا چار مختلف پرندوں کو پکڑ، چار مختلف پرندوں کو پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ کر، ان کو آپس میں ملا دے، اور ملانے کے بعد اس قیمے کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا، اور آ کر ان کو اپنی خدمت میں بلا. وہ زندہ بھی ہوں گے اور اڑتے ہوئے تمہاری خدمت میں آئیں گے. عزیزان محترم، سوال ایک ہے، میں نے اب آیتیں ساری پڑھی، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی. اب اگر کوئی مجھ پہ فتویٰ لگاتا ہے تو میری بلا سے، میں نے قرآن پڑھا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. پہلی آیت میں بشر نے اللہ سے سوال کیا، سوال یہی کیا کہ یا اللہ تو بتا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے لفٹ تک نہیں کروائی. نبی نے جب یہ سوال پوچھا، اللہ نے 100 سال موت دے کر بتا دیا کہ میں ایسے ماروں گا اور پھر ایسے زندہ کروں گا. ابراہیم جب امام نے یہی سوال پوچھا، اللہ نے کہا کہ تو پرندوں کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد اپنی طرف بلا، وہ تیری آواز پہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. ادارہ جعفریہ والوں، اب میں فکر ایسا کہنے لگا ہوں، اگر اگلے سال تک بھی میرے حق میں دعائیں کرتے رہو، آپ کی دعائیں کم پڑ جائیں گی، لیکن پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب میں نہیں جانتا کہ کون اس مجلس کو سن کے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، کون ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن علی زیدم رضوی ہوا کے تیز جھونکے کی طرح بات کر کے گزرنے لگا ہے. اب تم جانو اور مولا جانے. توجہ، سوال ایک ہے، پوچھنے والے انسان نے جب پوچھا، اللہ نے اسے لفٹ نہیں کروائی. جب نبی نے یہی سوال پوچھا، اللہ نے مار کر بتا دیا کہ میں ایسے زندہ کروں گا اور ایسے ماروں گا. اور جب یہی سوال امام نے پوچھا، اللہ نے اس کو اپنا زندہ اور مارنے والا اختیار دے کر بتا دیا کہ امام قرآن کے مطابق وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کو اذن خدا کے ساتھ مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آگے آپ کی اپنی مرضی.
دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے کلے مان نعرہ حیدری 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 حیدری. عظمت امامت پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں. قرآن کے مطابق امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اذن کے ساتھ مخلوق خدا کو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ ہے جزوی امام. اللہ جانے جو عرش سے آگے کا امام علی ہوگا، اس علی ابن ابی طالب کا معیار مقام کیا ہوگا. میں نے پچھلی مجالس میں کہا نا، مومن ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی. کیوں؟ چونکہ مومن کا دل کعبہ. یاد ہے نا میرا وہ جملہ؟ اور میں نے کہا کہ جہاں پہ علی 4 راتیں رہے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہوتی ہے، اور جس دل میں ہر وقت علی رہتا ہے اللہ جانے وہ دل کیا ہوگا. آؤ منظر بن گیا، تمہیں ایک مقام یاد کرواؤ. باب منتظم کے ساتھ غلاف کعبہ کو ایک انسان، ایک شخص چوم بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. چہروں پہ مسکراہٹ لانا، میں فکرہ کہنے لگا ہوں. ایک بندہ باب منتظم کے ساتھ غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے اور روتے روتے نجات کی اپیل کر رہا ہے. قریب سے کائنات کے رسول کا گزر ہوا. رسول اللہ نے اس کو دیکھا. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ وجہ اللہ کی نظر اس انسان پہ پڑی، وجہ اللہ ہی نگاہیں اس شخص پہ پڑی. آواز بلند کر کے کائنات کے رسول فرماتے ہیں بھائی توجہ. رسول فرماتے ہیں بندہ خدا کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی یا رسول اللہ اللہ سے نجات کی اپیل مانگ رہا. آواز آئی کیسے مانگ رہے ہو؟ اب اس بندے نے جواب دیا، کہتا ہے یا رسول اللہ اس طرح مانگ رہا ہوں. اس نے جملہ پڑھا یا الہی بحرمت بیتک، اے اللہ تجھے تیرے گھر کی حرمت کا واسطہ مجھے بخش دے، مجھے نجات دے دے. کس کی؟ گھر کا واسطہ، تیرے گھر کا واسطہ، تیرے گھر کی حرمت کا واسطہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے. جیسے ہی کائنات کے رسول نے یہ سنا مسکرا کر فرماتے ہیں بندہ خدا اس طرح نہ کہہ. آوازیں پھر میں کیسے کہوں؟ کائنات کے رسول کے حدیث پڑھنے لگا ہوں. جس بھائی کو حوالے کی ضرورت ہو حوالہ دینے کے لیے تیار ہو. اپنی طرف سے فکرہ نہیں کہنے لگا. اب یہ فکرہ سننے کے بعد ساری زندگی بھی مدینے کی طرف رخ کر کے شکریہ ادا کرتے رہو رسول کا. خدا کی قسم آپ کا شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب کائنات کے رسول فرماتے ہیں اس طرح نجات نہ مانگ. آواز آئی کیسے نجات مانگو؟ قبلہ شبہ صاحب عرض سے وزنی فکرہ کہنے لگا ہوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَعْبَةِ، ارے کعبہ کی حرمت کا واسطہ نہ دے، اپنی عزت کا واسطہ دے. کیا تو جانتا نہیں اللہ کے نزدیک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے کئی گنا زیادہ. جیو بھائی صلوات پڑھ دیجئے بھائی. تمام سامعین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت فرما دیجئے. گھروں میں جا کے لفظ سوچنا میں نے کیا کہہ دیا. رسول فرماتے ہیں کعبے کی حرمت کا واسطہ نہ دے، اپنی عزت کا واسطہ دے. کیا تو جانتا نہیں اللہ کے نزدیک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے کئی گنا زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کعبے میں علی رہا ہے 4 راتیں. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں چلائے گئے. کیا بات ہے بھائی؟ علی والے سلامت ہو، ولایت علی کے حصار میں رہو. کعبے میں علی رہا ہے 4 راتیں. مومن کے دل میں علی رہتا ہے ہر گھڑی. کل ایمان رہا ہے علی. ارے بھائی جس کے دل میں ولایت علی ہے نا، ولایت محمد و آل محمد ہے، اس کا معیار آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس زیور کیا ہے.
اور کچھ لوگوں نے نام نہاد لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو جی شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ جو اذان والا علی ولی اللہ ہے، یہ 10 15 20 25 سال سے شروع ہوا، معاذ اللہ اس سے پہلے علی ولی اللہ کا وجود ہی نہ تھا۔ تو بھائی اس ممبر پر بیٹھ کر ادارہ جعفریہ کے اس ممبر کو توسل بناتے ہوئے امت محمدیہ کو آن لائن پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا ایک ادنا سا وکیل ہونے کی حیثیت سے۔ بھائی علی کوئی 10 15 20 سال سے واجب نہیں ہوا، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں وکالت کر سکوں گا۔ قبلہ علی کوئی چند سالوں سے واجب نہیں ہوا، بلکہ علی اس وقت بھی واجب تھا جب لفظ تھا بھی نہ تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، ولایت علی کے حصار میں رہو۔ بھائی علی اس وقت بھی واجب تھا۔ امجد بخاری صاحب میرے لیے دعا فرمائیے گا، نعیم نقوی صاحب، الوی صاحب میرے لیے دعا فرمائیے گا، میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ جعفری صاحب اس وقت بھی علی واجب تھا جب کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی دلیل دینے لگا، حدیث نبوی بھی ہے اور حدیث علی بھی ہے، اور شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ شیعہ کتابیں جتنی کہو دکھانے کے لیے تیار ہے، لیکن برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ دونوں حدیثیں ملتی ہیں۔ رسول اپنے وقت میں فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم بین الماء والطین۔ بزرگوں نے ہاتھ بلند کر لیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اب نوجوانوں کو ترجمے میں شامل کرتا چلو۔ رسول فرماتے ہیں، اب یاد رہے فلسفہ میں اس خمسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ نبی وہ ہے جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ وہی نبی کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ فرمایا نبی نے، علی نے بھی اپنے دور میں فرمایا۔ علی فرماتے ہیں کنتو ولیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب میں اس وقت بھی ولی تھا۔ بھائی جاگیے گا، میں پیغام دینے لگا ہوں۔ میں اس وقت بھی ولی تھا۔ علی فرماتے ہیں کہ جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا۔ اور عزیزان محترم، ولی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی ولایت زمانے پہ واجب ہو چکی ہو۔ میں کہہ گیا بھائی، میں کہہ گیا، میں اپنی شیعہ قوم کی وکالت کر رہا ہوں۔ ولی کہتے ہی اسے ہیں جس کی ولایت دنیا پہ واجب ہو چکی ہو۔ اب پھر لفظ سنیے گا، علی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا، اس وقت بھی میں ولی تھا۔ تو آج علی زیغم رضوی شیعہ قوم کی وکالت کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ علی ولی اللہ کا مسئلہ بزرگوں کوئی 10 15 20 25 سال سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جعفری صاحب علی ولی اللہ اس وقت بھی واجب تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہوا کی نقل و حرکت نہ تھی، برق و بارہ کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، سزگل کی رودگی نہ تھی، کنووں کی گہرائیاں نہ تھی، انادل کے چہچے نہ تھے، غنچوں کی چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، گوہر غلطہ کی چمک نہ تھی، سیم و زر کی دمک نہ تھی، فضاؤں میں طیور خوشنوا کی پرواز نہ تھی، صحراؤں میں نخل سالوں کے مناظر نہ تھے، چاند کی چاندنی نہ تھی، ستاروں کی تبانی نہ تھی، طلوع سحر کی کیف سمانی نہ تھی، نسیم صبح کے خراب نہ تھے، شبنم کی لطافت نہ تھی، رات کی گونج نہ تھی، بادل کی گرج نہ تھی، ہوا کا فراٹا نہ تھا، فضا کا سناٹا نہ تھا، صبح کا اجالا نہ تھا، چاندنی کا جالا نہ تھا، ریشم کی جلملاہٹ نہ تھی، ہوا کی سرسراہٹ نہ تھی، آبشاروں کا بہاؤ نہ تھا، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا، بانسری کی دھن نہ تھی، تلوار کا لہجہ نہ تھا، سمندروں کا خروش نہ تھا، پہاڑوں کی سنجیدگی نہ تھی، بانسری کی دھن نہ تھی۔ اس وقت بھی شیعہ نے محمد و آل محمد کے نزدیک فقط 3 ہی چیزیں واجب تھی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔
میرے بھائی کسے تو سلام کیا بات ہے اللہ صاحب عظمت امامت میں صلوات کی تلاوت فرما دیں بہت شکریہ سید محمد صاحب جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی علی واجب تھا اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ واجب تھا یہ علی کوئی 10-15-20 سال سے ہم نے نہیں لیا علی ولی اللہ آدم نے بھی پڑھا نوح نے بھی پڑھا ابراہیم و اسماعیل نے پڑھا موسیٰ و عیسیٰ نے پڑھا خود محمد مصطفیٰ نے پڑھا اور جو ابھی تک نہیں بول سکے جنت میں جب جاؤ گے نا دروازے پہ بھی یہی لکھا ہوا اچھا آپ جو نعرے لگوانے میں تھوڑا سا تاخیر کرتا ہے نا اس کے لیے ایک میں بات یاد کرواتا چلوں نعرے لگوانے میں نا تاخیر نہ کیا کرو یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی حشر کے میدان میں اب ہوگا کیا شیعہ کتابیں تو حاضر ہیں اہل سنت کتابیں بھی کہو گے تو آپ کا نوکر آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہے اب روایت سنیے گا انسانوں کے بابا آدم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور جعفری صاحب دستک دے رہے ہوں گے روایت کے لفظ ہیں ایک دفعہ دستک دیں گے دروازہ نہیں کھلے گا 2 دفعہ دستک دیں گے دروازہ نہیں کھلے گا یہاں تک 70 دفعہ دستک دیں گے دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا آدم علیہ السلام اللہ سے دریافت کریں گے یا اللہ میں تو یہاں کا قدیمی رہائشی ہوں ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے یا اللہ میں تو یہاں کا قدیمی رہائشی ہوں میرے کہنے پہ بھی دروازہ کیوں نہیں کھل رہا آواز قدرت بلند ہوگی اے آدم کس خیال میں ہو علی علی کہو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا یا صلی اللہ بس ان 5 مجالس میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہم اتنا ہی جان سکے کہ امام وہ ہوتا ہے جو کھڑا زمین پہ ہو نظریں اس کی عرش اولا تک چلی جاتی ہیں امام وہ ہوتا ہے جس کی آواز قیامت تک سنی جا سکتی ہے امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محب کو اگر وہ مشرک کی اولاد بھی ہو اس کو آگ سے بچا لیتا ہے امام وہ ہوتا ہے جس پر صلوات نازل ہوتی ہے اور صرف امام پر نہیں ہوتی اس کی آل پر بھی ہوتی ہے اور امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اذن سے مخلوق خدا کو مار بھی سکتا ہے زندہ بھی کر سکتا ہے اور اسی روش کو تعارف امامت کہتے ہیں اور ہمارا موضوع بھی تعارف امامت ہی تھا ایک دفعہ عظمت امامت پہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے اللہم بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا زندگی باقی ملاقات باقی اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول کو 2-4 آنسوؤں کا پرسہ نہ دے دیا جائے فضائل نواب بن کر سنا کرو مصائب ایسے سنا کرو جیسے شام والی بی بی چاہتی آج کی نشست کی آخری مجلس ہے دل کھول کے پرسہ دے دیجئے اللہ جانے اگلا سانس کون دیکھے کون نہ دیکھے میری دعا ہے مولا اس ذکر مصائب کے صدقہ میں جتنے بھی مرحومین و مرحومات اس دنیا فانی سے جا چکے مولا ان کی بخشش ہو یہاں جتنے بھی عزادار بیٹھے مولا آپ تمام حضرات کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں مقبولیت کا وقت ہے ذہن میں دعائیں رکھنا یقیناً زخمی سر والی بی بی آ چکے زخمی کانوں والی بی بی آ چکے
عزادارو ہو گئی شہادت حسین کی. 1,00,000 کوفی اور شامی ہاتھوں میں نیزے لے کر، ہاتھوں میں تازیانے لے کر، ہاتھوں میں آگوں کی مشعلیں لے کر وہاں آئے جو 72 کا ماتم منا رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو لفظوں کی گہرائی میں پہنچ گیا، مولا تمہاری عبادت کو قبول فرمائے. میں نے کہا 1,00,000 کوفی اور شامی ہاتھوں میں آگوں کی مشعلیں لے کر وہاں آئے جو 72 کا ماتم منا رہے تھے. عزادارو ایک مصدقہ روایت کے مطابق مجھے ملتا ہے کہ ظالموں نے فقط خیام کو ہی نہیں لوٹا، بلکہ جس شہید کا لاشا پڑا ہوتا ان ظالموں کے ہاتھ میں امامہ آیا وہ بھی لے گئے، جس کو ابا ملی ابا لے گیا، جس کو قبا ملی قبا لے گیا، کسی کو پراہن ملا وہ لے گیا، کسی کو نالین ملے وہ لے گیا. ایک مصدقہ روایت کے مطابق، مجھے معاف کر دینا میں آل محمد کے مسائل پہ پردہ نہیں ڈال سکتا، عزادارو ایک ظالم آیا حسین کے لاشے پہ، کیا دیکھتا ہے کہ غریب کا امامہ بھی کوئی لے جا چکا ہے، غریب کی ابا قبا بھی کوئی لے جا چکا ہے، غریب کے نالہن بھی کوئی لے جا چکا ہے، غریب کی تلوار بھی کوئی لے جا چکا ہے. عزادارو ظالم نے کیا دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے، ایک رنگ ہے، ایک انگوٹھی ہے. عزادارو اس نے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی، چونکہ سوجن تھی، ہاتھ میں ورم تھا، وہ انگوٹھی اتار نہ سکا. کافی دیر اس نے اتارنے کی کوشش کی. عزادارو جب انگوٹھی اتار نہ سکا، مجھے معاف کر دینا میں مصائب کو بڑے ادب و احترام سے پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے کوئی مجھے آسان لفظ نہیں ملے، میں یہی لفظ پڑھنا چاہوں گا، مجھے معاف کر دینا. عزادارو جب اس نے دیکھا نا انگوٹھی نہیں اتر رہی، چونکہ ورم زیادہ تھا، سوجن زیادہ تھی. عزادارو ظالم نے قریب سے دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ 2 بڑے بڑے سخت پتھر پڑے ہیں. منظر بنانا، عزادارو ظالم نے ایک پتھر زمین پہ رکھا، اس پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا. عزادارو جس انگلی میں انگوٹھی تھی وہاں پہ تیز خنجر رکھا. عزادارو دوسرے پتھر سے ظالم نے اجر رسالت دینا شروع کیا. ابھی تیسری دفعہ اجر رسالت دینا تھا. عزادارو ابھی تیسری دفعہ اجر رسالت دینا تھا. حسین کی انگوٹھی تو جدا ہونی تھی، حسین کے ہاتھ سے انگلی بھی جدا ہو گئی. عزادارو میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. جیسے ہی سیدہ نے یہ منظر دیکھا، منہ پھیر لیا، مدینہ کی جانب رو کے کہتی ہے، نانا دیکھ تیرا تیر بچ گیا، میرا حسین. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بن گیا منظر، بن گیا منظر، بن گیا منظر. میں بس اسی انتظار میں تھا کہ آپ کا منظر بن جائے، تاکہ آج میں ایک شہزادی کی تمہیں شہادت سنانا چاہتا ہوں. عزادارو آج مجھے اس شہزادی کے مسائل پڑھنے ہیں جس شہزادی کی عمر کم ہے لیکن مصیبتیں زیادہ. اور اس شہزادی کا نام سن لیجئے، اس شہزادی کا نام ہے عاتقہ بنت مسلم. یہ جناب امیر مسلم کی 5 یا 6 سالہ بیٹی ہے. اس شہزادی کی سن مبارکہ 6 یا 5 سال بتائی جاتی ہے. عزادارو اچھا یہاں رک کے میں کچھ لفظ کہتے ہوئے پھر شہادت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. چونکہ مسائب ایسے ہیں اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا تاکہ یہ تاریخی درد میرے بچوں تک پہنچ جائے. عزادارو مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ. میں یوں کیوں نہ کہوں، میں آسان کرتا چلوں. کربلا سے مدینہ سے کربلا تک. لفظ سن لیجئے گا، جو نیچے دیکھ رہے ہیں ناظم اللہ میری جانب دیکھنا تاکہ میں لفظ سمجھا کے پڑھ سکوں، تاکہ روحانیت میں اضافہ ہو سکے. مدینہ سے کربلا تک، کربلا سے شام تک، شام سے پھر مدینہ تک. یہ جو مثلث ہے نا، یہ جو تکون ہے عزادارو، اس تکون کو تاریخ کربلا کہتے ہیں.
اس مثلث کو، اس تکون کو، اس ٹرائی اینگل کو تاریخ درد کہتے ہیں، تاریخ ستم کہتے ہیں۔ ایک لفظ کہوں، میرے تحقیق کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق، کربلا اور یہ پوری ہسٹری کا جو سب سے بڑا مسائل ہے مجھ کم علمی اور کم مائگی کے مطابق، وہ علی کی بیٹی کا صحرائے کربلا کی وسعت میں رات کے اس پہر میں جلے ہوئے خیموں کا پہرا دینا۔ جو سمجھ گئے مولا تمہارا قصہ قبول فرمائے، مولا تمہارا ماتم قبول فرمائے، اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھائے۔ میں پھر کے لفظ کہوں گا، پھر سمجھ لیجئے، صحرائے کربلا کی وسعت میں جو سب سے بڑا مصائب ہے نا، وہ علی کی بیٹی کا رات کے اس پہر میں جلے ہوئے خیموں کا پہرا دینا۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ گیا ہوگا، کیا یہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگنے سے بڑا مصائب ہے؟ کیا یہ قاسم کے ٹکڑے ہونے سے بڑا مصائب ہے؟ کیا یہ علی اصغر کے زخمی گلے سے بڑا مصائب ہے؟ عزاداروں، میری کیا مجال، میں کسی مصائب کو بڑا کہوں یا چھوٹا کہوں، میری جرت نہیں ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن عزاداروں فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے، انصاف سے مجھے جواب دینا۔ جیسی بھی مصیبت آل محمد پہ آئی ہے نا، علی نے کبھی بھی نجف چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کربلا آیا۔ علی نے اسی وقت نجف چھوڑا ہے جب بیٹی زینب کی آواز بلند ہوئی، جب زینب نے کہا ہے نا بابا میں قریب ہو گئی، عباس کے بازو کٹے ہیں، علی نہیں آیا، حسین کا سر تو جدا ہوا، علی نہیں آیا۔ علی اس وقت نجف چھوڑ کے کربلا آئے جب بی بی زینب نے آواز دی۔ پھر سن لیجئے، مجھے عاتقہ بنت مسلم کے مسائل پڑھنے، ظاہری سن 6 یا 5 برس ہے۔ عزیزارو، تاریخ کے یہ لفظ ہے کہ 1,00,000 کوفی اور شامی، 1,00,000 کوفی اور شامی، انہوں نے پہلے خیام کو لوٹا، پھر شہداء کے لاشوں کو لوٹا۔ جب ساری لوٹ ماٹ کر چکے نا، سب کچھ لوٹ چکے، اس وقت ابن سعد نے حکم دیا، اے کوفی و شامیوں، اب خیام تو نہیں لوٹنے والے رہ گئے، اب تو سب کچھ جل چکا ہے، اب ایک کام کرو، سب گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، مولا مجھے ہمت دینا، میں پڑھ سکوں اور آپ کے عزادار یہ لفظ سن سکے، برداشت کر سکے۔ عزاداروں، سب لوگوں کو حکم دیا ابن سعد نے، خدا لعنت کرے اس معلوم پر، اس نے حکم دیا، ذرا سانس لے کے سن لے لفظوں کو، اس ظالم نے حکم دیا کہ تمام لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ اور جلے ہوئے خیام کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ کیوں گھیر لو؟ ملعون آواز بلند کر کے کہتا ہے، جو اس طرح بچ گئے ہیں نا، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو جائے۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، جو اس طرح بچ چکے ہیں وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو جائے۔ اب میں فکرہ کہنے لگا ہوں، میں تشریح نہیں کروں گا، کوئی مجھے کہے گا بھی تو میں تشریح نہیں کروں گا، میں صرف اشارہ دے کر گزر جاؤں گا۔ عزاداروں، اب منظر بنا لینا، چاروں طرف سے کوفیوں اور شامیوں نے گھوڑوں سے خیام کو گھیر لیا ہے، درمیان میں جلے ہوئے خیمے ہیں۔ عزاداروں، بی بی زینب عالیہ بچوں کو ایک طرف جمع کر رہی ہیں، سب بچوں کو تو جمع کر لیا، جناب مسلم کی 5 یا 6 سالہ بیٹی جس کا نام عاتقہ خاتون ملتا ہے، عزاداروں روایت کے یہی لفظ ہیں، وہ جلے ہوئے خیام کی اوٹ میں وہ بچی رہ گئی۔ عزاداروں، اب منظر بنا لینا، چاروں طرف گھوڑے ہیں، درمیان میں جلے ہوئے خیام ہیں، ان جلے ہوئے خیام میں جناب عاتقہ بنت مسلم ہے۔ عزاداروں، ظالم نے اعلان کیا، اے کوفی و شامیوں، اب جلے ہوئے خیموں میں سے گھوڑے دوڑا دو۔ عزاداروں، ابھی یہ اعلان ہونا تھا، اب میں صرف اشارہ دے کر گزر جاؤں گا۔ عزاداروں، ابھی یہ اعلان ہونا تھا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو گئے، شمال کے جنوب کو گئے، جنوب کے شمال کو گئے۔ عزاداروں، جب گرد بیٹھی بی بی زینب عالیہ جناب عاتقہ کے لاشے پہ ایسے آئی جیسے باز اپنے شکار کی طرف آتا ہے۔ اب میری تعریف دیکھنا تاکہ
تاکہ میں سمجھ کر، تاکہ میں سمجھا کر آپ کو یہ فکرہ سمجھا سکوں۔ عزیزانو، اب بی بی زینب عالیہ آ گئی عاتقہ کے لاشا پہ، اب چاہتی ہیں کہ عاتقہ کے لاشا کو کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ عزیزانو، بی بی زینب عالیہ نے پہلے عاتقہ کو سر کی طرف سے اٹھانا شروع کیا۔ مولا تمہاری آوازوں کی محافظت فرمائے، مولا تمہاری آوازوں کی محافظت فرمائے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مقتل میں یہی فکرے پڑے ہیں میں نے، آل محمد کے مصائب پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ عزادارو منظر بنانا، بی بی زینب عالیہ آ گئی عاتقہ کے لاشے پہ، سب سے پہلے عاتقہ کو سرہانے سے اٹھانا چاہا، بی بی نہ اٹھا سکی، اس کے بعد قدموں سے اٹھانا چاہا، عزادارو نہیں اٹھا سکی، پھر آئی سرہانے کی جانب، پھر آئی قدموں کی جانب، پھر آئی سرہانے کی جانب، پھر آئی قدموں کی جانب۔ عزادارو، اس منبر کی عظمت کی قسم، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، اگر غلط پڑھوں تو بی بی کا منکر بنوں، یہی لفظ کتاب میں ملتے ہیں۔ عزادارو، جب بی بی زینب عالیہ سے عاتقہ کا لاشا نہ اٹھایا گیا، بی بی زینب نے منہ پھیر لیا مقتل کی جانب، آواز بلند کر کے کہتی ہے، بھیا حسین، مجھے اس بات کا جواب تو دے، قاسم کا لاشا اٹھاتے وقت اگر تیرے پاس امامے کی صورت میں چادر نہ ہوتی تو بتا ماتام، تو بتا تو قاسم کا لاشا کیسے جمع کرتا؟ بھیا حسین دیکھ، عاتقہ ٹکڑوں میں تبدیل ہے، میری چادر شمر کمینہ۔ اہل لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم مظلوم کربلا، ماتم حسین۔ کہتا تھا فرق سے گھر لٹ گیا ہے میرا، مارا گیا برادر غریب ہوں میں، غریب ہوں میں، غریب ہوں میں، غریب میں، غریب ہوں میں، غریب ہوں میں، غریب ہوں میں۔ اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے 20 خرو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب۔ میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینہ، میں دے سکا نہ پانی، آئے یقین کیوں کہ اماں غریب ہوں میں، اماں غریب
اما غریب دل غم سے چاک بھی ہے، زخموں میں خاک بھی ہے، اڑتی ہوئی نظر میں خیموں کی راکھ بھی ہے، زینب کا ہے کھلا سر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ حیا علی خیر العمل، حیا شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام کہاں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پہرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا
آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا زانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین ہے شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی ہائے عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہا مولا یا حسن یا حسین مولا حسین یا حسین یا حسین یا ہے وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا ہائے چلنا جسے دشوار تھا چلنا جسے دشوار تھا اور شام کا بازار تھا اور مرتا